بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ناظرین گرامی قدر، حقوق و معاملات پر الگ الگ جزئی موضوعات کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ والدین کے حقوق کے بعد آپ نے اولاد کے حقوق سماعت فرمائے۔ اب بھائیوں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر حق کیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ رشتوں کے درمیان خلوص باقی رہے، محبت باقی رہے اور ہم رشتوں کو صحیح انداز میں شرع کے مطابق نبھانے کی کوشش کریں۔ بھائی ہمارا اپنا رشتہ دار ہوتا ہے اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں وہ ہمارے محبت کا، ہمارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ایک ہی ماں باپ کے اولاد آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت قریبی رشتہ ہے، بہت ہی نزدیکی ہے۔ یہ رشتہ جب بچپن میں ہوتا ہے تو اس رشتے کے اندر بہت خلوص ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے، بہت ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، مگر جب یہی رشتہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور کچھ اور رشتے زندگی کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے اس رشتے کے اندر کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، بہت زیادہ یہ رشتہ گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بچپن کا سوچ کر کے آدمی حیرت کرتا ہے کہ بچپن میں ہم بھائی لوگ کتنے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بچپن میں ہم کتنا ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں خلوص رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ہم قریب ہوتے تھے، لیکن اب کیسے دور ہو گئے، اب کیسے یہ رشتے کیسے اب کمزور ہو گئے، کیسے وہ شدت نہیں رہی، کیسے وہ گرم جوشی نہیں رہی، یہ سوچ سوچ کر کے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ ایسے کچھ حالات واقعات انسان کی زندگی میں جب اور نئے رشتے آتے ہیں اور رشتہ اور پرانا ہوتا ہے تو اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ بھائیوں کے حقوق ہمارے اوپر جب تک بھائی وہ ہیں تب تک تو عائد ہوتے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اور اگر حقوق کی ادائیگی ہو، اگر حقوق کے معاملے میں ہم حساس اور ذمہ دار اپنے آپ کو بنا لیں تو انشاءاللہ الرحمن رشتوں کے اندر دراڑ کبھی نہیں آئے گی، رشتوں میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی اور ان کے اندر خلوص، محبت، وفا جیسا پہلے تھی ویسے پھر لوٹ آئے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ ان رشتوں کو نبھایا جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا جائے، اس کو ادا کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارا کوئی بھائی ہے تو ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کو باقی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہم کو فکر مند ہونا چاہیے، جو تقاضے ہوں رشتے کو بہتر اور اچھا بنانے کے لیے ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، یہی صلہ رحمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی آ جائے اور اس کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے، رزق میں بھی کشادگی آئے، برکت آئے، فراوانی آئے اور عمر میں بھی اضافہ ہو، دیکھیے پیسہ بھی ہو اور عمر بھی ہو، تبھی تو زندگی جینے کا مزہ آتا ہے، تبھی تو زندگی کا مزہ ملتا ہے انسان کو کہ آدمی کی عمر بھی ہے، صحت بھی ہے، سب چیز کھا پی سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں بھی فراوانی ہے، فائنانشیل پرابلم نہیں ہے، پیسے کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑا بہترین نسخہ بتلایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر دراز ہو، آپ کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو آپ صلہ رحمی کیجیے، تمام رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھائیے، رشتے کو جوڑیے، اس کو ٹوٹنے مت دیجیے۔ اور رشتے کو کیسے جوڑا جاتا ہے، کیسے باقی رکھا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنا، ان کے پاس جانا اور ان کی خیریت لینا، وہ اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنا، اگر جا نہیں سکتے تو فون سے ان کی خیریت دریافت کر لینا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں، کبھی وہ آپ کے کسی مدد کے محتاج ہو تو ان کی مدد کرنا، یہی صلہ رحمی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی ایک اور تشریح آپ نے بیان فرمائی ہے، صلہ رحمی کا ایک اور مفہوم آپ نے بیان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ برابر سرابر معاملہ آپ کر رہے ہیں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے، مطلب آپ کے رشتہ دار نے آپ کو تحفہ دیا، آپ نے ان کو تحفہ دیا، آپ کے رشتہ دار نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، آپ نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی، کہا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یہاں تو صلہ رحمی پہلے سے ہی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا، جب رشتہ کٹ جائے، جب رشتہ ٹوٹ جائے، جب رشتہ دار آپ سے ناراض ہو، جب رشتہ دار آپ سے ناخوش ہو، وہ آپ سے ملنا پسند نہ کرے، وہ آپ کے پاس آنا پسند نہ کرے، آپ کی شادیوں کا بائیکاٹ، ہر طرح سے ایسی جب کوئی سچویشن ہو کہ آپ کا رشتہ دار آپ سے روٹھا ہوا ہو، ناراض ہو، اس کو منا لینا، اس سے جا کر کے ملنا، اس سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایسی صلہ رحمی اگر کوئی کرے تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیں۔ یہاں تو دونوں رشتہ دار جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، دونوں اپنے خول میں بند ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ میں نہیں جانے والا اس کے پاس، وہ بھی کہتا ہے مجھے بھی اتنی غرض نہیں ہے، میں کسی کا دیا لیا نہیں کھاتا ہوں، کیوں جاؤں گا، کیا میرا گھر چلاتا ہے وہ؟ میرے بھائیو، گھر کوئی کسی کا نہیں چلاتا، گھر آپ اپنا چلاتے ہیں، اللہ چلاتا ہے۔ لیکن یہ جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ جو رشتہ کٹا ہوا ہے، یہ جو ایک دوسرے سے ناراضگی چل رہی ہے، اس کو دور کر لینا، اس کو ہٹا کر کے دوبارہ محبت کو بحال کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ صلہ رحمی ہے اور اس میں ثواب ہے۔ جو پہلے آگے بڑھے گا حقیقت میں وہ اللہ کا سب سے قریبی ہوگا، اللہ اس کو اجر وہ ثواب سے نوازے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جن کا جگر بڑا ہوتا ہے، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے، جن کے اندر ظرف ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کر کے اپنے رشتہ دار کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی معاف کرو، چلو میں نے ہی غلطی کیا ہے، میری ہی غلطی تھی، لیکن اب ناراضگی کو ختم کر لیجئے اور آئیے سلام کرتے ہیں اور اپنی پچھلی باتوں کو ختم کر کے دوبارہ ہم نئی شروعات کرتے ہیں۔ ایسا جو کرتا ہے حقیقت میں وہ بہت مہان ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ رشتہ دار، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر حق یہ ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کا مسلمان کے اوپر 5 حق ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، اپنا بھائی اگر سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ آپ اگرچہ ناراض ہو، آپ اگرچہ ناخوش ہو، آپ کو اگرچہ بہت تکلیف پہنچی، لیکن اس نے سلام کر لیا تو سلام کا جواب دے دو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ باپ
اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا زندگی میں کبھی اپنے چچا کے گھر پہ مت جانا، کبھی اس سے سلام مت کرنا، کبھی اس سے رشتہ بحال مت کرنا، یہ میری وصیت ہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے، زندگی بھر آپ نے نفرت باقی رکھی، زندگی بھر آپ نے نفرتوں کا یہ کاروبار کیا، اور اب جب آپ مر رہے ہو تو یہ وصیت اپنے بیٹے کو کر رہے ہو کہ میں نے تو نفرتوں کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے، تو بھی انہی نفرتوں کے اندر زندہ رکھنا۔ اس خاندان سے بغرچہ میرا وہ بھائی ہے، لیکن کبھی اس کے قریب نہیں جانا، کبھی ان سے ملنا جلنا نہیں، وہ لوگ تیرے لیے مر چکے ہیں۔ یہ بہت خطرناک اور بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اچھا کام نہیں کرتا ہے، وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، اور اس کی سزا اس کو ملے گی روز آخرت۔ یہ قطع رحمی یہی ہے۔ کتنے بچے صرف اس لیے باپ کی وجہ سے وہ اپنے چچا سے ملنا چاہتے ہیں لیکن نہیں مل سکتے۔ تو یہ قطع رحمی والی بات یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ سلام اگر کر رہا ہے، اگرچہ آپ کا رشتہ دار تھا، ناراضگی تھی آپ سے، اس سے جو ہے تعلقات بگڑے ہوئے تھے، لیکن سلام کیا تو بڑھ کے جواب دیجئے، اس سے اچھے انداز میں مسکرا کر کے، لبوں پر مسکراہٹ سجا کر کے اس کے سلام کا جواب دیجئے، اور یہ بتائیے کہ میں بھی ملنے کا منتظر تھا، بس ایک سبب اور تمہاری پہل کا انتظار تھا، تم نے پہل کر دیا تو میرے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے۔ یہ کردار ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ اور عیادت المریض، بیمار کی عیادت۔ آپ کا بھائی بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ رہ رہا ہے، اس کے بیوی بچے آپ سے الگ ہیں، اور یہی طریقہ ہے، لیکن اگر وہ بیمار پڑ گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو اس کی عیادت کرنا، اس کے پاس جانا، اس کی خیر خیریت دریافت کرنا، یہ تو ایک مسلمان کا حق ہے۔ وہ تو آپ کا بھائی ہے، بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہے وہ۔ اگر بھائی ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے، آپ کو شکایت ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جائیے اور اس کی عیادت کیجیے، اس کے لیے دعا دیجیے شفا کی، یہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر، کہ مسلمان اس کے جنازے کے پیچھے چلے، اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے تدفین میں شریک ہو، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اس لیے یہ کہنا کہ اب تیری شادی میں کبھی نہیں آؤں گا، تیرے جنازے میں کبھی نہیں آؤں گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ تو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اللہ نے حق قرار دیا ہے، اور آپ اس حق کو مسترد کر رہے ہو، اور گویا آپ اللہ کو آنکھ دکھا رہے ہو کہ ہم کو یہ چیز منظور نہیں ہے، اگرچہ اللہ نے اس کو ہمارے اوپر عائد کیا، ہماری ذمہ داری بنائی ہے۔ یہ تو سرکشی ہے، یہ تو تعدی ہے، جو اللہ کو برداشت نہیں ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ قطع رحمی ہے، یہ کہنا کہ ہم جنازے میں نہیں آئیں گے، میت میں نہیں آئیں گے، یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اور بھائی تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ ہمارے حسن سلوک کا، ہماری محبت کا مستحق ہے۔ وہ اتباع الجنائز و اجابت الدعوہ، اور دعوت کو قبول کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ دعوت اگر دیا ہے، آپ کو اپنے ہاں بلایا ہے، دسترخوان لگایا ہے، یا شادی ہے اس میں بلایا ہے، تو جانا چاہیے، اس کا حق ہے، یہ حق آپ کو ادا کرنا ہے، یہ اللہ نے آپ کو عائد کیا ہے۔ اس میں آپ اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھ سکتے، اس میں آپ اپنا پلو نہیں جھاڑ سکتے، یہ اللہ نے آپ کے اوپر عائد کیا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ اللہ و رسول کی نافرمانی ہوگی۔ اور چھینکنے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنا، کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ یرحمک اللہ کہیں، وہاں آپ ہیں اگر سن رہے ہیں تو یرحمک اللہ کہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ آپ کی ناراضگی اگر تھی پہلے وہ الگ ہے، لیکن آپ کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، نہیں کہیں گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ گنہگار ہوں گے، آپ کے سر پہ آئے گا جو کچھ بھی آپ نے یہاں پر کوتاہی کی ہے۔ اس لیے یہ حقوق ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی کے آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے بھائیوں سے، ہمارے خونی بھائیوں سے، ہمارے رشتے کے بھائیوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس سے صرف نظر کرنا چاہیے، اس غلطی کی بنیاد پر
ناراض ہو جانا، رشتہ توڑ لینا اور دوری بنا لینا، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، ایک مسلمان کا اخلاق یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ہم کو قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، بہت ہی نصیحت آموز واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ اس واقعے کو از اول تا آخر پڑھیں، دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، بھائی ہیں، ہاں ایک ماں سے نہیں تھے، مائیں الگ تھیں لیکن باپ ایک تھا، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام سے حسد، یوسف علیہ السلام سے نفرت اتنی کہ لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ نے ان کو بچا لیا اور واقعات ہوتے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ وہ بادشاہ وقت ہو گئے اور قحط پڑ گیا، پورے قرب و جوار اور مضافات کے جو علاقے تھے وہ مصر آ رہے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، کیونکہ سب قحط پڑا ہوا ہے، فاقہ ہو رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام خزانے کے مالک ہیں، آپ غلہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے اور یہ اطمینان کر لیا تھا کہ یوسف مر گیا، ختم، یا کہیں بھی ہے لیکن ہماری زندگی سے جا چکا ہے، آج وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت ہیں، بدلہ نہیں لے سکتے، ان کو ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتے۔ کتنی تکلیف دیا تھا وہ باپ جو ان کو دیکھ کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرتا تھا، وہ باپ جو ایک لمحہ اور ایک پل اپنے بیٹے کے بغیر جینا اپنے لیے وبال جان سمجھتا تھا، اس باپ سے بیٹے کو الگ کر دیا۔ کتنا ظلم کیا بیٹے کے اوپر اور باپ کے اوپر، پورے گھر کے اندر ایک ویرانی آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام روتے تھے۔ آپ بتائیے کیا یہ جواز نہیں تھا بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا؟ لیکن یوسف علیہ السلام کا دل کتنا بڑا تھا، کتنے وسیع الظرف تھے۔ دیکھا ان کو زیادہ سے زیادہ غلہ دے کر کے ان کو روانہ کیا، اور پھر دوبارہ آئے، ضرورت پڑی دوبارہ آئے، اور پھر بنیامین کو بھی ساتھ ملایا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جتنے بھی لوگ رہو گے، زیادہ رہو گے اتنا زیادہ تم کو غلہ ملے گا، ان کو بھی لے کر کے آئے۔ دیکھیے کس طرح سے جب بنیامین کو روکنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے ان کے تھیلے کے اندر اپنا پیالہ چھپا دیا، ان کے اوپر چوری کا الزام آیا، تو ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ آیا، یوسف علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی اپنے بھائی کو روکنے کے لیے، تو ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے منہ پہ کہا اگر یہ شخص چور ہے تو اس کا ایک بھائی یوسف تھا، وہ بھی چور رہا ہوگا۔ آپ تصور کرو، یوسف تو کب کا ان کی زندگی سے جا چکے تھے، لیکن حسد آج بھی ان کے دل کے اندر زندہ تھی، آج بھی ان کو حسد تھا یوسف علیہ السلام سے۔ اب یہ جملہ کتنا زیادہ اشتعال انگیز تھا، ایک تو تم نے اتنا ظلم کیا، اور آج تم جو ہے ایک ایسے جرم کی نسبت ان کی طرف کر رہے ہو جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ کہا اس کا بھائی بھی چور رہا ہوگا اگر یہ چور ہے، کیونکہ دونوں سگے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم اچھے لوگ نہیں ہو، ایک شخص جس نے یہ کام نہیں کیا ہے اور وہ یہاں پر نہیں ہے، تم بلا وجہ اس کو متہم کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر کے یوسف علیہ السلام نے بات کو ٹال دیا، لیکن پھر بعد میں ان کی غربت، ان کی پریشانی، ان کی مسکنت کو دیکھ کر کے یوسف علیہ السلام کو رحم آ گیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کر کے کہا کہ تم یاد کرو کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تم یاد کرو۔ تب ان لوگوں نے غور سے دیکھا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بادشاہ تو یوسف ہی ہے، یہ تو یوسف ہی ہے۔ کہا انک لانت یوسف، کہیں تم یوسف تو نہیں؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ یاد کرو تم لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی غلط نہیں کرنے والا، میں تم سے بدلہ نہیں لینے والا ہوں۔ لا تصریب علیکم اليوم، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، تم معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، میں نے تم کو معاف کیا۔ جاؤ اپنے پورے خاندان کو، اپنے بچوں کو، سب کو لے آؤ، اس محل کے اندر لاؤ، میں تمہاری پرورش کروں گا، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔
یہ ایک بھائی تھا جو اپنے ان بھائیوں کے ساتھ احسان کر رہا تھا جن بھائیوں نے قدم قدم پر ان کے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو آپ جن کے بھی بھائی ہیں ان بھائیوں کے لیے آپ یوسف کا کردار پیش کیجئے، یوسف کا کردار، یوسف کا اخلاق، یوسف علیہ السلام کا احسان پیش کیجئے، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور اسی کی تعلیم اسلام نے ہم کو دی ہے، یہی صلہ رحمی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ محبت اور الفت کا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔